السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ غزہ اور شام کی صورتحال سے اس بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز شمالی اور وسطی غزہ میں فضائی حملے کیے ہیں، جس میں فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق کم از کم 33 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ بیت لاہیہ میں ایک مکان پر حملے میں ہلاک ہونے والے 22 افراد میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ ایک اور فضائی حملہ وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ میں ایک مکان پر ہوا، جس میں کم از کم 7 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے ہسپتال کے قریب حماس کے ایک عسکریت پسند کو نشانہ بنایا۔ اس نے تفصیل دیے بغیر کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں رپورٹیں غلط ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند شہریوں کے درمیان چھپ جاتے ہیں، جس سے ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ دیگر 2 حملوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد تمام باغی گروہوں سے رابطے میں ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ شام میں نئی حکومت کا قیام وہاں کی امنگوں کے مطابق ہو۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کے کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی نے وائس آف امریکہ کی ترک سروس سے گفتگو میں کہا کہ القاعدہ سے الگ ہونے والی تنظیم اور اس کے سربراہ کے بارے میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ اپنے نظریات کو تبدیل کر چکے ہیں۔ ہیئت تحریر الشام اور اس کے سربراہ محمد الجولانی کو امریکہ کے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ ادھر شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے اعلان کے مطابق دمشق پر اب باقاعدہ طور پر باغیوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور محمد البشیر کو 1 مارچ تک عبوری حکومت کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن شام کے بارے میں بات چیت کے لیے آج بدھ کو اردن اور ترکی کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ قطر نے بدھ کے روز کہا کہ وہ شام کے دارالحکومت دمشق میں باغیوں کی کارروائی کے بعد اپنا سفارت خانہ جلد ہی دوبارہ کھولے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایک بیان میں کہا کہ خلیجی ملک ضروری انتظامات مکمل کرنے کے بعد جلد ہی برادر ملک شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دے گا، اور کریملن نے بدھ کو کہا کہ وہ ماسکو کے اتحادی بشار الاسد کی معزولی کے بعد ملک میں روس کے فوجی اڈوں کے بارے میں شام کی نئی قیادت سے رابطے میں ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم شام میں حالات کو کنٹرول کرنے والوں سے رابطے میں ہیں۔ اور اب پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں پر ایک نظر۔ پاک چین 3 ہفتے طویل مشترکہ فوجی مشق واریر 8 آج اختتام پذیر ہوئی۔ ان مشقوں کا مقصد دونوں پڑوسیوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو بڑھانا ہے۔ پاکستان اپنی دفاعی حکمت عملی کے تحت دیگر ممالک کے ساتھ بھی اسی طرح کی مشقیں کرتا ہے۔ چین پاکستان میں اپنے منصوبوں کی حفاظت کے لیے اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اسلام آباد خطرات سے نمٹنے کی اپنی صلاحیت کا یقین دلاتا ہے۔ یہ مشقیں چینی شہریوں اور منصوبوں کو نشانہ بنانے والے بڑھتے ہوئے حملوں کے درمیان ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں بیجنگ کی جانب سے حفاظتی اقدامات میں اضافے کے مطالبے میں شدت آئی ہے۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں کے سلسلے میں پاکستانی وفد امریکہ پہنچ گیا ہے۔ سینیٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کے حکام اور رکن سینٹ بشرا انجم بٹ بھی وفد میں شامل ہیں۔ بیان کے مطابق وفد کا دورہ
پاکستانی حکومت کی مسلسل سفارتی کوششوں کا حصہ ہے، جس کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں تاکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمدردانہ بنیادوں پر رہائی حاصل کی جا سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک اور خبر کے مطابق لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT نے تحریک انصاف کے 8 کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی نے بدھ کو کیس کی سماعت کی، جس میں JIT نے رپورٹ پیش کی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت مہاجرین کے دفاتر میں ہونے والے دھماکے میں وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان حکومت کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ دھماکہ بدھ کو وزارت مہاجرین کے دفاتر میں ہوا، جس میں خلیل حقانی سمیت ان کے کچھ دیگر ساتھی بھی ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق خلیل الرحمان حقانی کے بھتیجے انس حقانی نے بھی ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ حقانی نیٹ ورک کو افغان جنگ کے دوران امریکہ اور اتحادی افواج پر کئی حملوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین UNHCR کے 2 عہدیداروں سینئر پروٹیکشن آفیسر ٹومو کوفکو-مورا اور پروٹیکشن ایسوسیٹ راگنی ترکروسچی نے بدھ کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے شہر جموں کے مضافاتی علاقے کرانی تالاب میں واقع ایک کچی بستی میں روہنگیا مسلمانوں اور چند دیگر مقامی افراد سے مل کر پناہ گزینوں کو درپیش صورتحال کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ ادھر نئی دہلی میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنا یہ الزام دہرایا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان روہنگیا اور بنگلہ دیشی مسلمانوں کو جموں اور کٹھوعہ اضلاع میں پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد کے قریب واقع علاقوں میں ایک سازش کے تحت بسایا گیا ہے۔ یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ یوکرین نے بدھ کی صبح روسی سرحدی علاقوں پر میزائلوں اور ڈرونز سے حملہ کیا، جس سے تیل کے ایک ڈیپو میں آگ لگ گئی اور ایک صنعتی تنصیب کو نقصان پہنچا۔ 2 الگ الگ حملوں میں روس کے جنوبی روستاف کے علاقے اور مغربی برائنسک کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ برائنسک علاقے کے روسی گورنر الیگزینڈر بوگوماز نے کہا کہ یوکرین نے ڈرون کے ذریعے ایک پیداواری تنصیب پر حملہ کیا تھا، لیکن اس میں آگ لگنے والی آگ بجھا دی گئی تھی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2024 میں دنیا بھر میں 104 صحافی یا میڈیا کے لیے کام کرنے والے افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان میں سے نصف سے زیادہ صرف غزہ میں مارے گئے۔ ہلاکتوں کی یہ تعداد گزشتہ سال کی نسبت کم ہے، تاہم تنظیم کے جنرل سیکریٹری اینتھونی بلانشی کے مطابق 2024 بدترین سالوں میں سے ایک تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔